میں نے مسلسل افریقہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے سفر کیے اور آپ سب کے درمیان گفتگو کیا، خطاب کیا، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عشق کی بولی پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، وہ چہرے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، وہ جذبات ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی ایک تنبیہاً عرض کر دوں گا، استقبال میں بہت سارے آپ کے والنٹیئر حضرات تھے موجود جو جاکٹ پہنے ہوئے ہیں اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوئے ہیں۔ مبارک ہو، صد مبارک ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے سجایا، لیکن ساتھ میں اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس کو ایک جاکٹ کے طور پر اٹھایا اور کہیں پھینک دیا تو پھر یہ عظمت اسم محمد کے ساتھ بہت بڑی توہین ہو جائے گی، اس کا خیال آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک اظہار کا طریقہ ہے کہ ہم جاکٹ پر لگائیں، ٹوپی پر لگائیں، کہیں پر بھی لگائیں۔ حقیقت تو یہ ہے جو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تھا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں۔ قلب دل کو کہتے ہیں، دو پارا کس کو کہتے ہیں؟ دو ٹکڑے۔ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دو تو پھر ایک پر تمہیں اللہ لکھا نظر آئے اور ایک پر محمد نظر آ جائے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ اور یہ زبان کہاں سے ملی تھی مفتی اعظم کو؟ وہاں سے ملی تھی جہاں کہنے والا ان کا تاجدار علم اور تاجدار فصاحت و بلاغت امام اہل سنت یوں فرمایا کرتا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہ نسلاً بعد نسل عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں آج بھی بریلی سے آتی نظر آتی ہیں۔ اور یہی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے ہیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں۔ یہی ہے ایمان ہمارا اصل۔ میرے عزیزو، نبی کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسم پاک کو آج آپ جو سینے سے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو یا کچھ کو نہ ہو، کسی گلی میں ہندوستان کے کسی کیڑے نے چھیڑا تھا، اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی بات تھی کہ آئی لو محمد نہیں لکھ سکتے، لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں تم وہاں دباؤ گے اور یہ نام کہاں کہاں سے ابھرے گا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ انہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ جس تار کو دنیا چھیڑتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے۔ اور آپ تو دیکھیں، آپ ہندوستان کی ہر گلی گلی سے، بچے سے لے کے جوان، جوان سے لے کے بوڑھے، بلکہ ہر گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیر بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر صرف مسلمانوں کا حق تھوڑی نہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، اور حضور کے لیے یہ نام لے کر کے سامنے آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور اب امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ بات آگے نکل چکی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا تھا 100 سال پہلے
निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सहरा, अरब का सहरा, डेजर्ट से निकला हुआ वो मोहम्मद अरबी का गुलाम, लेकिन जब निकला था तो रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था। दिन भर एक खजूर पर गुजारा करने वाले वो सहाबा, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में उनके चप्पल तक ना होती थी, चलने की वजह से उनके नाखून उखड़ जाते थे, लेकिन अरब से चलकर निकले थे। पर्शियन एम्पायर को धूल चटा दिया था, रोमन एम्पायर के सारे किले धंस दिए थे, भस्म कर दिए थे। ये तारीख गवाह है। और इकबाल कहता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और दुनिया यही नहीं चाहती है कि वो शेर कभी दोबारा होशियार हो, लेकिन जब कभी कोई कीड़ा इस तरह की बात करता है तो हजारों मोहम्मद अरबी के शेर दोबारा जिंदा नजर आते हैं। उस नामे पाक को कहां कहां से हटाया जा सकता है, कहां कहां से मिटाया जा सकता है।